بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع مسجدیں آباد معاشرے برباد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی بڑی تاکید اور نماز کے بڑے فضائل، نماز انسان میں کس طرح کے اخلاق پیدا کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ خواتین و حضرات، نماز بنیاد دین ہے، ارکان اسلام۔ نماز پڑھ دینا کیا صرف ریچولز کی ادائیگی ہے؟ مسجد میں ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، مسجد کے باہر کیا وہ تعلق نظر آتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا مسجد میں ہمارا اللہ کوئی اور ہوتا ہے اور مسجد کے باہر ہمارا اللہ کوئی اور ہو جاتا ہے؟ ہم جب سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتے ہیں یا ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مطلب یہ کہ ہم نے خود کو اللہ کی غلامی میں دے دیا کہ اے اللہ، جیسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں آپ کا غلام ہو گیا، آپ میرے آقا ہیں، میں وہ کروں گا جو آپ کہیں گے اور جو آپ چاہیں گے، جو آپ کی خواہش ہوگی، جو آپ کی مرضی ہوگی۔ میرے نزدیک نیکی وہ نیکی ہوگی جو آپ نے مجھے بتائی، میرے نزدیک برائی وہ برائی ہوگی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، مساجد الحمدللہ کراچی سے خیبر تک آباد ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں مساجد میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اثرات ہماری عبادتوں کے ہمارے معاشروں پر مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ خواتین و حضرات، یہ سوال یہ ہم رکھیں گے اپنے عہد کے دو ممتاز علماء کے سامنے۔ دوسری بات، آج 11 ستمبر ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے پاکستان کی قومی تاریخ کے حوالے سے۔ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 64 برس پہلے ہم سے جدا ہو گئے، اور ہم آج تک یہ اسی بحث میں مبتلا ہیں کہ قائد اعظم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ میں تو صرف یہ بات عرض کروں گا کہ کیا قائد اعظم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے کہ مساجد آباد ہوں اور معاشرے برباد ہوں؟ یا قائد اعظم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے کہ جس میں شراب خانے بھی کھلے ہوئے ہوں، جہاں رشوت چور بازاری ہو رہی ہو، جہاں قتل ہو رہے ہوں؟ خواتین و حضرات، کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ بھی ہم کچھ بات کر رہے ہیں اور کروائیں علماء حضرات سے۔ اور تیسرا آج اہم دن، تیسرا حوالہ کہ 9/11، آج 11 برس مکمل ہو گئے۔ 9/11 کا واقعہ، دنیا کی سیاست میں تبدیلی آئی۔ پہلے محسوس یہ ہوتا تھا کہ مسلمان ہدف ہیں دشمنان دین کا، لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب مسلمان ہدف نہیں، اب دین ہدف ہو گیا، اب اسلام ہدف ہو گیا۔ اسلام کو مشکوک بنا دیا جائے، قرآن کریم سے جو پسندیدہ آیتیں ہیں ان کو تو رکھا جائے، جو ناپسندیدہ ہیں قرآن کریم سے ان کو نکال دیا جائے، جہاد کی آیات کو قرآن کریم سے باہر کیا جائے، عورتوں کی آزادی کا نعرہ دے کر عورتوں کو بے باک اور آزاد کر دیا جائے، اور خواتین و حضرات، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے۔ یہ دشمنان دین کا ایک منصوبہ، ایک چال، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے آیات ربانی کی تلاوت سے۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ آیات ربانی کی تلاوت سے پیام صبح کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر جا رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر ہم لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں. سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پوچھا گیا، جن میں سے ایک رات بھر نمازیں پڑھا کرتیں، دن کو روزے رکھتیں، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتیں، مگر زبان کی تیز تھیں، زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی تھیں. لوگوں نے ان کا حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، ان میں کوئی نیکی نہیں، ان کو دوزخ کی سزا ملے گی. پھر صحابہ نے دوسری کا حال سنایا، جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتیں اور معمولی صدقہ دے دیتیں، مگر کسی کو ستاتی نہ تھیں. فرمایا یہ جنتی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسلم راؤ صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں.
ایک جانا مانا اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، بن نوریا ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ریسرچ، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، ہم تو آپ کی خطابت اور آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم موضوع کے متعلق پہلا سوال رکھیں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن زکوٰۃ نہ دینا، دوسرا آپشن غیبت کرنا، تیسرا آپشن جھوٹ بولنا۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور صحیح جواب بھجوانے والے کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ صحیح آپشن کہاں روانہ کرتے ہیں آپ؟ جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061۔ ہمارا ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں 3031 پر اپنا درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم محترم مفتی نذیر صاحب سے۔ مفتی صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، موضوع ہمارا مسجدیں آباد معاشرے برباد۔ یہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں ہماری مفتی صاحب، ان کے اثرات ہمارے جو معاشرے ہیں ان پر مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہم نے نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو صرف ایک ریچول سمجھ لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جس طرح مسجدوں میں عبادتوں کے اثرات معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہے ہیں، یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے آج کل کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ بن کے بجائے نکلنے کے بگڑ کے نکلتے ہیں، اس لیے کہ جو اثرات کالج اور یونیورسٹیوں کے مرتب نہیں ہو رہے، اسی طرح مسجدوں میں عبادت کرنے والے عبادت کر کے جب نکلتے ہیں تو ان کے اثرات بھی مرتب نہیں ہو رہے۔ آج ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا غلام، آپ میرے آقا، میں آپ کا غلام۔ اب میں جب بندہ ہوں، غلام ہوں، تو غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ بہت اچھا۔ اس کی عقل مانے نہ مانے، آقا کا حکم خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، مصلحتوں کے مطابق ہو یا نہ ہو، حکم جیسا کیسا ہو، ہر صورت میں غلام نے ماننا ہے اور کرنا ہے۔ پھر غلام، آقا کا غلام صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ جناب صبح کے لیے غلام ہے تو بعد کے لیے غلام نہیں، پھر آپ کی چھٹی۔ غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا تو ہم نے یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ، میں آپ ہی کا غلام ہوں، میری زندگی کی ہر ادا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ میری زندگی کے وہ معاملات جن کا تعلق مسجد سے ہیں وہاں بھی آپ کی کامل بندگی کروں گا، اور جس احکام کا تعلق میری گھریلو زندگی سے ہے وہاں بھی آپ کی بندگی کروں گا، اور جن کا تعلق میری سیاست سے، میرے معاملات سے، میری تجارت سے، میرے ملکی نظام سے، میری اجتماعی اور انفرادی زندگی سے اس میں بھی اے اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب ہم مسجد میں جاتے ہیں عبادت کرنے تو ہم ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں اے اللہ آپ کی بندگی کا کام ابھی شروع ہوا، اور جیسے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اب آپ کی چھٹی، یہی تک آپ کی عبادت کرنی تھی، یہ عبادت ہم نے کر لی، اب باقی زندگیوں میں یا تو میں نفس کا غلام، یا میں مغرب کا غلام، یا میں روایات کا غلام۔ اس وجہ سے یہ جو تقسیم ہے، فساد عقیدے کے نتیجے میں یہ جو چیزیں مرتب ہو رہی ہیں، اب اس وجہ سے اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ مرتب اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ دیکھیں، ہمیشہ جو معاشروں کا زوال آتا ہے وہ عبادتوں میں کمی کی وجہ سے نہیں، عبادتوں میں کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی
کہ وہ احکام یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے اسے اچھا نہ سمجھنا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے اسے برا نہ سمجھنا، بلکہ معاشرے کی ضرورت اور حسن سمجھنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا ذکر ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے، کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے۔ لعنت کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے گناہوں کو معاشرے کی ضرورت اور حسن سمجھ کے گناہوں کو قبول کر لیا تھا، اور قبول کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے میں ایک چیز سے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے لوگوں کو میں اس وقت نہیں روکوں گا جب میں اس کو برا نہیں سمجھوں گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب گناہ پہ جرت ہوتی ہے، عبادتیں کتنی زیادہ ہوں لیکن گناہ کا ارتکاب کر کے گناہ پہ ندامت نہ ہو، بلکہ گناہ کو ضرورت سمجھنے اور معاشرے کا حسن سمجھنے کی وجہ سے جب گناہ جرت کے ساتھ کیا جاتا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ آج کتنے گناہ ہیں، دیکھیں شراب نوشی لے لیں، شراب نوشی لے لیں، بے پردگی لے لیں، فحاشی لے لیں، حسن فروشی لے لیں، ہم نے نئے رشوت لے لیں، دروغ گوئی لے لیں، جھوٹ لے لیں، فراڈ لے لیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے معاشرے کا حسن اور کاروبار کی ضرورت ہم نے سمجھ لینے کی وجہ سے ان برائیوں کو ہم جرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ان برائیوں کا ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ یہ ایک ڈائیکاٹمی، یہ ایک تضاد۔ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کے ایک حصے سے تو کلی اتفاق ہے، لیکن موضوع کا جو پہلا حصہ ہے اس سے کلی طور پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے موضوع کے اندر جو دوسرا جز کہا کہ معاشرے برباد، یہ بات تو درست ہے، حقیقت کی عکاس ہے، لیکن جو پہلا جز ہے کہ مسجدیں آباد، اس میں صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ اس موضوع کا اگر ہم تجزیہ کریں تو مسلمانوں کی اس وقت دو قسمیں ہیں۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، مسجد سے کٹا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا رشتہ آج مساجد سے کٹا ہوا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت کتنے پرسنٹیج ہیں جو مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے وقت اسی محلے سے کتنے لوگ آ کر کے مسجد کو آباد کر دیتے ہیں، اور عام دنوں کی ظہر فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ سارے کے سارے لوگ ہندوستان سے اٹھ کر کے تو نہیں آئے، اسی کالونی، اسی ٹاؤن، اسی محلے کے ہی لوگ ہیں کہ جمعے کے دن آخری صف تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات سڑک تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تجزیہ کرتے ہوئے جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ منصفانہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو مسجدوں سے کٹا ہوا ہے۔ یہ طبقہ مسلمانوں کا دوہرے جرائم کا مرتکب ہے۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کر رہا، اور حقوق العباد کا رونا تو ہم پہلے ہی رو رہے ہیں کہ معاشرے برباد ہیں۔ تو ایک طبقہ مسلمانوں کا تو یہ ہے، نہ تو وہ نماز ادا کر رہا ہے، نہ بازار اور معاشرے اور خاندان میں اس کا دین موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ طبقہ ہے جو ادا نہیں کر رہا، ادا نہیں کر رہا، لیکن وہ طبقہ اب جو مسجدوں کو آباد رکھا ہوا ہے۔ جو دوسرا طبقہ ہے کہ جو مسجدوں کے اندر نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، بعض اوقات بڑا دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ صف اول کے نمازی ہیں، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی ہے، ان کی نوافل نہیں چھوٹتی ہیں، ان کے فرائض نہیں چھوٹتے، وہ مستحبات کا لحاظ کرتے ہیں، تحیت الوضو، تحیت المسجد تک کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، محاسبہ اور مراقبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ بازار کے اندر اور عام دنیا کے اندر جاتے ہیں تو خدا جانے ان کا تصور اسی طرح کا ہے جو آپ نے تمہیدی گفتگو کے اندر فرمایا کہ محسوس ہوتا ہے شاید یہ وہاں کچھ اور رب مانتے ہیں، یہاں کسی اور رب کے قائل اور گھائل ہیں۔ یاد رکھیے یہ خرابیاں دو وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ، ہمارا تصور دین آج بدل چکا ہے۔ ہم نے دین کو سمجھ رکھا ہے کہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہو، تسبیح ہو، جبہ ہو، اور ہم ظاہری طور پر داڑھی رکھے ہوئے ہوں، اور ہم ظاہری طور پر کچھ رسومات کی ادائیگی کر لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری کی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے، جبکہ اسلام اس کو دینداری ہرگز نہیں کہتا۔ آپ اس کے اوپر اکتفا کریں گے تو اس کو کبھی بھی دیندار نہیں کہا جاتا۔ آپ بیٹھ جائیے کسی ٹیبل ٹاک پر،
آپ بیٹھ جائیے کسی کے موضوع گفتگو کے اندر، کہتے ہیں جی فلانا تو بڑا دیندار آدمی ہے اور ماشاءاللہ نمازی ہے، تو کیا نمازی ہونے سے دیندار ہو جاتا ہے انسان؟ کیا صرف اور صرف داڑھی رکھ لینے سے وہ دیندار ہو جاتا ہے؟ کیا صرف اور صرف ظاہری کچھ اعمال اور رسومات کی ادائیگی سے وہ دیندار ہو جاتا ہے؟ عیسائی دنیا کی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اتوار کے دن گرجے کے اندر جا کر کے کچھ پیس کچھ تسبیحات وغیرہ ادا کر لیتے تھے۔ یہ جملہ مغرب میں بڑا مشہور ہوا کہ گرجے کو اس کا حق دے دو اور عام دنیا اور معاشرے کو اس کا حق دو، گویا کہ وہاں پر ہم کچھ اور ہوں گے، وہاں پر کچھ اور۔ یہی تصور در آیا مسلمانوں کے اندر۔ اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر جا کر کے نماز روزہ کرنا ہے، بھائی اپنی نماز روزہ کرو۔ اس کے بعد حیرت ہوتی ہے، کچہری کے اندر، منڈی کے اندر، بینک کے اندر، تھانے کے اندر، بازار کے اندر اور سٹاک ایکسچینج کے اندر، عام دنیا کے اندر یہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اب نہ وعدے کا پاس ہے، نہ ایثار کا کوئی سامنے تذکرہ آتا ہے، نہ اعتماد علی اللہ اور توکل کی کوئی بات سامنے آتی ہے، نہ تواضع، عاجزی اور انکساری کی کوئی بات سامنے آتی ہے۔ یہ تصور دین امہ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ تصور دین، یہ عقیدہ ہے پہلا کہ اس عقیدے کو بدلو۔ حضرت فاروق اعظم تو بازار کا چکر لگاتے تھے اور وہاں پر قیمت کو بڑھانے والے کو کہتے اما ان ترفع عن سوقی، یا تو میرے بازار سے اٹھ جاؤ یا پھر قیمت تم منصفانہ طور پر لگاؤ، جو بازار کی ویلیو اور مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار کے اندر جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروق اعظم کے زمانے میں کمیٹیاں تشکیل پاتی تھیں کہ ان صحابہ کی بازار میں جا کر کے نگرانی کرو۔ یہ مال کی خرید و فروخت کے وقت میں کیا کرتے ہیں، یہ شام سے جس وقت ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں اس وقت کیا۔ اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ جب یہ صحابہ دمشق کے اندر پہنچے ہیں اور انہوں نے گندم کا کاروبار کیا ہے، کشمش کا کاروبار کیا ہے، کھجوروں کا کاروبار کیا ہے، بکریوں اور بھیڑوں کا کاروبار کیا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ جب انہوں نے کاروبار کیا، اس کاروبار میں اخلاق کی بلندی دکھائی ہے، اس میں قیمتوں کی بلندی دکھائی ہے، اس کے اندر دکھایا ہے اپنا کام۔ اس کی وجہ سے دنیا مسلمان ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اسلام کی طرف آئے ہیں، صرف عبادات کی وجہ سے نہیں۔ اور ایک بات میں مفتی صاحب کی بھی کہنا چاہتا ہوں، قوم شعیب کو اٹھائیے، کسی قوم کو اٹھا لیجئے، ذرا مجھے بتائیے قرآن کا جائزہ لے کر اور مطالعہ کر کے، کیا کسی قوم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ عبادتوں میں کمی کرتے تھے خدا نے عذاب بھیج دیا؟ ہرگز نہیں۔ وہ حقوق العباد کے اندر کمی کرتے تھے، معاملات خراب کرتے تھے، اور بندگان خدا کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ قوم شعیب ناپتول کے اندر کمی کرتی تھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، گفتگو رہے گی جاری، اور جو آپ نے حوالہ دیا مفتی صاحب کی گفتگو کا، مفتی صاحب نے قرآن کریم کی جو آیت ہے یہاں تلاوت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم لعنت بھیج رہا ہے ان لوگوں پر کہ جو معاشرے کی خرابیوں کو دیکھتے ہیں، انہیں روکتے نہیں ہیں بلکہ انہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہاں مفتی صاحب، اچھا اس وقت مجھے جانا ہے بریک کی جانب، واپس آؤں گا خواتین و حضرات، جہاں گفتگو رک رہی ہے وہیں سے گفتگو شروع ہوگی، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے مسجدیں آباد معاشرے برباد۔ بنیادی گفتگو دین کے پیراڈائم میں، دین کے ذیل میں جو تعریفیں دین بتاتا ہے، قرآن کریم بتاتا ہے اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کی اطاعت کیا ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہوتی ہے۔ 5 بار ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ہم کیا عہد کرتے ہیں، کیا پیمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کیا مسجد سے باہر نکل کر ہم وہ تمام پیمان بھول جاتے ہیں؟ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ٹوپی پہنی اور مسجد میں گئے، اور جہاں ٹوپی اتاری ہم نے، مسجد سے باہر نکلے تو دنیا یکسر ہماری تبدیل، ہماری نفسیات یکسر بدل گئیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ خواتین حضرات، ایک بات اور جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ بات کریں کہ قرآن کریم جب
یہ فرما رہا ہے 21ویں پارے میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منکرات سے اور فحش چیزوں سے روکتی ہے۔ اگر وہ نہیں روک رہی تو کیا وہ نماز ہے؟ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے مفتی صاحبان بات کریں۔ سوال رکھنے سے پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز: زکوٰۃ نہ دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا۔ صحیح جواب روانہ کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 021345270009، 0213452861، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور ہمیں آپ SMS کر سکتے ہیں 3031 پر اپنا درست آپشن۔ مفتی صاحب، پہلے تو بریک سے قبل آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں اس پر بات کریں، اس کے بعد یہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس پہ کچھ بات کریں۔ دیکھیں قرآن کریم میں یہ جو آج ہمارے ہی موضوع سے متعلق کہ مسجد آباد معاشرہ برباد کیوں، قرآن کریم میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، 2-3 آیتیں ہیں، ان میں ذکر ہے یوم سبت کے معنی ہوتے ہیں انقطاع کے، یعنی جمعے کے دن مغرب سے لے کر ہفتے کی شام تک بنی اسرائیل اپنے آپ کو دنیا کے کاروبار سے مکمل لا تعلق کر کے کامل مکمل انداز میں عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لیکن کرتے کیا تھے؟ اسی ہفتے کے دن یہ عبادت میں مشغولیت بھی ہے، ذہن یہ ہے کہ ہم نے ہفتے کا دن جیسے ختم ہوگا ہم نے پھر حلال کو حرام کرنا ہے، حلال کو حرام کرنا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب عبادت کرنے والوں پہ بھی آیا، اور جو برائی کو دیکھ رہے تھے اور برائی پہ خاموش تھے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ بھی آیا، اور بچے وہ لوگ۔ قرآن کریم کہتا ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم نے نجات عبادت کرنے والوں کو نہیں دی، بلکہ نجات ان لوگوں کو دی جو عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ برائیوں سے دوسروں کو روکتے تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ باقی جو عبادت کرنے والے تھے اور یا عبادت سے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ 2 طبقے تھے، ایک تو مکمل مسجد سے کٹا ہوا اور ایک وہ طبقہ جو مسجد میں موجود ہے لیکن مسجد والا دین اور باہر والا دین، اور ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ بچے وہ لوگ جو عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ برائی سے خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اسی طرح کتنی اچھی بات کہی جی بالکل، کہ عبادت کم کسی قوم نے کی تو قرآن کریم ان پہ عذاب نازل نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے معاملات میں کمزور پڑ گئے، بے ایمانی کرنے لگے تو اللہ سے تعلق کم ہو گیا۔ اسی طرح مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت جبریل امین کو حکم دیا گیا علیہ السلام کہ جا کے فلاں بستی کو اجاڑ دو، برباد کر دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، وہاں آپ کا ایک بندہ ہے جس نے زندگی بھر لمحے بھر کے لیے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، کیا اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی اس علاقے کو برباد کر دو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں برباد کر دے، عبادت گزار ہے پھر کیوں برباد؟ فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ، اللہ اکبر، میری نافرمانی ہو رہی تھی، کبھی اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر میری نافرمانی کی وجہ سے بل تک نہ آیا، اس کا چہرہ تبدیل تک نہ ہوا کراہت کی وجہ سے۔ اسی طرح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو خاص لوگوں پہ بھی آتا ہے، جو برائی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی عذاب آتا ہے، اور جو برائی میں مبتلا نہیں ہوتے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جو ارتکاب نہ کرنے والے ان پہ کیوں عذاب آتا ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ خاموش تماشائی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا جرم اسلام میں خاموش تماشائی کا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک شخص ارتکاب نہیں کر رہا لیکن وہ تماشائی بنا ہوا ہے، یہ بھی قبول جرم کے مترادف ہے۔ اور سب سے کمزور شکل یہ ہے کہ کم از کم دل میں برا سمجھو، سب سے کمزور شکل۔ کیا ہم نے معاشرتی برائیوں کو دل سے برا کرنا، ہمارے معاشرے میں یہ رویہ رہا؟ رشوتیں چل رہی ہیں، حرام کاریاں چل رہی ہیں، اور شراب کی دکانیں کھلی ہیں محلوں میں، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات عرض کروں، دیکھیں اگر ہم کمپیریٹو اسٹڈی کریں،
ایک مغرب کا معاشرہ ہے، ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے. مغرب کا معاشرہ غیر مسلم معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں اس سے عملاً وہ معاشرے میں غلط بتاتے ہیں اور جرم بتاتے ہیں. جھوٹ ہے 98% ان کے معاشرے میں آپ کو نظر نہیں، اس لیے کہ جھوٹ کو وہ غلط سمجھتے ہیں تو معاشرے میں موجود نہیں. دھوکہ دہی ان میں موجود نہیں. ہمارا جو المیہ اس وقت وہ یہ ہے کہ جسے ہم غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھنے کے باوجود بھی انہیں ہم نے معاشرے کی ضرورت اور معاشرے کا حسن سمجھ لیا ہے. بھائی جو چیز عقیدے میں غلط ہے، جو ذہن یعنی میرا ذہن، میرا عقیدہ، میرا تصور اسے غلط کہتا ہے، تو اسے جب میں معاشرے کی ضرورت کہوں گا تو یہ ہے عملی نفاق. اور اس نفاق کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافقین مسجدوں کو آباد کرتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، لیکن مسجد میں عبادتیں کچھ تھی اور باہر کی زندگی کچھ تھی. آج اسی کام کو ہم نے لیا ہوا ہے. اب جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ اسی کام کو ہم نے لیا ہوا ہے. گویا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ منافقین کی صف میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. ہم نے، جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، کہ گویا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جب میں مسجد جا رہا ہوں تو میرا اللہ کوئی اور ہے، اور جب میں باہر جا رہا ہوں معاملات کر رہا ہوں، جب میں کاؤنٹر پہ بیٹھ رہا ہوں، جب میں سبزی کی دکان پہ بیٹھ رہا ہوں، جب بینک میں بیٹھ رہا ہوں، تو میرا اللہ کوئی اور ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ کہ یہ جو آج یوم وفات بھی ہے قائد اعظم صاحب کا، تو میں ایک بات عرض کروں، کیا قائد اعظم صاحب اس طرح کا پاکستان چاہتے تھے جو آج ہم نے بنایا؟ کیا ان کے کردار میں اتنا جھول تھا؟ لوگ کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم وہ نہیں تھے، لیکن کیا وہ ایمانیات کی بنیاد پر کبھی ان کے کردار میں کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم ایک ڈاٹ لگا سکتا ہے؟ قائد اعظم صرف کردار کا نام تھے. جس طرح ہم قرآن کریم کو ہم اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آج ہم نے قرآن کریم پہ تو بس نہیں چلتا، اس لیے کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اب جو ہے وہ ہم نے قائد اعظم پہ ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے کہ قائد اعظم جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے وہ قرآن والا پاکستان نہیں تھا، وہ ہماری خواہش والا، ہماری مرضی والا اسلام تھا کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، یہی قائد اعظم کی مرضی. ٹھیک، بالکل. 47 سے لے کر ان کی وفات ستمبر کی 11:48 تک قائد اعظم کی تقاریر اٹھا کے پوری دیکھ لیں، اور وہ تقاریر جو اخبارات میں چھپی ہیں ان کے متن میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ایک سچا اور پکا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بات کر رہا ہو. یہ تھے قائد اعظم، اور آج مشکوک بنایا جاتا ہے کہ نہیں. ہاں، یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم ملائیت نہیں چاہتے تھے پاکستان میں، قائد اعظم تھیوکریسی نہیں چاہتے تھے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے تھے، ایک فلاحی ریاست. کچھ کال لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. جی، میں افتخار بات کر رہا ہوں گجران والا سے. جناب افتخار صاحب. میرا دونوں اپنے پیارے ملک کے علماء کرام سے سوال ہے جی کہ جو آدمی حقوق اللہ میں کمی کوتاہی کرتا ہے، نماز بر وقت نہیں پڑھتا یا دوسری عبادت گزاری میں اپنا وقت نہیں گزارتا، لیکن وہ حقوق اللہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی عین دین کے مطابق سلوک کرتا ہے، یا ناپ تول میں پورا جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے تولتا ہے، یا ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات نبھاتا ہے، دین میں اس آدمی کا کیا مقام ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. اس پر گفتگو ہو بھی چکی ہے، لیکن ہم اگلی کال بھی لیتے ہیں اور یہ سوال بھی رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام. انیس صاحب، میں عرفان خان لاہور سے بات کر رہا ہوں. جناب والا میرا فرمائیے. سوال تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے. فرمائیے. میرے پاس ایک ملازم ہے جو 3-4 مہینے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. اچھا، کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اچھا، ملازم کو زکوٰۃ اگر وہ اہل ہے، اگر وہ زکوٰۃ اسے دی جا سکتی ہے تو اس سے خیر مفتی صاحب بات کریں گے اس موضوع پر. جو سوالات ہیں میں چاہ رہا تھا کہ ان پہ ہم بات کریں گے، لیکن مفتی زبیر صاحب جو موضوع ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر پہلے بات کر لیں. مساجد کے حوالے سے میں نے سوال یہ رکھا تھا، یہ تمام گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے فرمائی مفتی صاحب نے. میری نماز، قرآن کریم مجھے کہتا ہے کہ نماز وہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میری نماز نہ مجھے روک رہی ہے فاحشات سے، نہ مجھے منکر سے روک رہی ہے. میں اس نماز کو کیا سمجھوں؟ دیکھیے، نماز کے بارے میں یہ آیت قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ فحاشی اور منکرات سے بچاتی ہے، لیکن اگر نہیں بچا رہی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز میں وہ حقیقی وزن موجود نہیں ہے. ہماری عبادتیں مردہ ہیں،
وہ بے اثر ہیں، بے وزن ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کو بھی ان کے اپنے اصل حقوق کے ساتھ ادا نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیے کہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع آج کہاں رہ گیا ہے. خود ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے جو سب سے پہلے چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں کا خشوع خضوع اٹھایا جائے گا. آج مساجد کے اندر آپ چلے جائیے، نمازوں کے اندر خشوع خضوع کی کیا صورتحال ہے؟ وہ اٹھ چکا ہے. تو وہ نماز کہاں ہے جو نبی اور صحابہ کی نماز تھی؟ وہ خشیت کہاں؟ وہ خشیت الہی کہاں ہے؟ وہ خدا کا خوف کہاں ہے؟ ایک بات. دوسری بات میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، تصور دین بدلنا چاہیے. ایک تو تصور دین بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف نماز روزے پر اکتفا کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنا یہ دین ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ تصور دین بدلنا چاہیے. امہ کا جب تک یہ عقیدہ، یہ تصور دین نہیں بدلے گا، ہم دیندار نہیں کہلائے جا سکتے. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ہدایہ. اس ہدایہ کتاب کے اندر شروع میں عبادات اور آخر میں چل کر کے انہوں نے خرید و فروخت کے، بزنس کے، تجارت کے احکام لکھے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے صوفی بزرگ بھی تو ہیں، آپ نے تصوف پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا میں نے تصوف پر لکھی تو ہے. جی کون سی کتاب لکھی ہے؟ کہتے ہیں وہ جو خرید و فروخت کے اور بزنس کے جو میں نے احکام لکھے یہ تصوف کی کتاب ہے. سبحان اللہ. گویا آپ کے اگر معاملات صحیح ہوں گے تو آپ صوفی ہیں. صوفی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادتیں زیادہ کریں، تسبیحات زیادہ پڑھیں. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، کسی نے ایک بات کی کہ وہ فلانا آدمی بڑا اچھا ہے. فوراً انہوں نے سوال کیا کیا آپ کا سفر ان کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا آپ نے کوئی پبلک ڈیلنگ ان کے ساتھ کی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جو سفر کے اندر صحیح ہو، جو پبلک ڈیلنگ میں صحیح ہو، وہ ولی خدا کا، وہ ہے صوفی. صوفی وہ کس نے کہہ دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف تسبیحات پڑھے، صرف اور صرف نماز پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک حدیث کے اندر فرمایا الرجل الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او کما جاء فی الحدیث. ترمذی جلد ثانی کی روایت ہے. وہ آدمی جو لوگوں سے اجتماعیت رکھے، اختلاط رکھے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ کرے، وہ مومن خدا کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جو لوگوں سے اختلاط نہیں کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر کوئی صبر نہیں کرتا ہے. وہ جو سرکاری مائنڈڈ نمازی ہے کہ آیا سیزن کے وقت میں عبادت کی اور پھر واپس چلا گیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں خاندان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں اپنی اولاد کے اندر کیا ہو رہا ہے، خاندان معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بازار میں کیا ہو رہا ہے. ایسا شخص دیندار کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے. اس تصور دین کو بدلنا ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے. اچھا دوسری گزارش سے قبل یہ کہ کچھ کالز ہیں، کچھ سعودیہ سے بھی کالز ہیں، میں چاہتا ہوں وہ لے لوں. اس کے بعد یہ دوسرا جو فرمان ہے آپ کا ضرور سنوں گا اور آپ کی بات کا خلاصہ صرف ایک جملے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی. حسن معاشرت یہ دین کو مطلوب ہے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام انیس بھائی، میں عبد المالک بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جناب عبد المالک صاحب فرمائیے کیا سوال؟ جناب ابھی رونق رمضان کی خوشبو ابھی باقی ہے جناب. بہت آپ کا پروگرام رمضان میں بہت اچھا ہوا. بڑی محبت آپ تو کی. میری طرف سے جناب مفتی زبیر صاحب کو، مفتی نذیر صاحب کو بہت بہت سلام جناب. جناب پہنچ گیا. آپ کا پروگرام ہے کہ مساجد آباد اور معاشرے جو ہے نا برباد. مساجد تو اگر آباد ہوتی تو آج معاشروں کا یہ حال نہ ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. یہ سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، سب کچھ. یہ مساجدیں تو غیر آباد ہوئی ہیں. آباد کہاں؟ آپ نے کراچی میں شاید کس مسجد میں جس میں آپ جاتے ہوں گے شاید آپ کو زیادہ رش نظر آتا ہوگا. باقی کل کے موضوع پہ میں کل محترمہ خانم طیبہ صاحب آئی تھی آپ کے پروگرام میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ سنی والے ہماری مسجد میں آئیں اور شیعہ والے اتحاد کی بات سنی کے مسجد میں جائیں. اتحاد امت موضوع تھا ہمارا. جی تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہمارا قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے. جی ہاں. تو بات ایسے ہے کہ مساجد دو کیوں ہیں، مساجد ایک کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ اور یہ مساجد کیا ہے؟ مساجد تو اللہ کا گھر ہے. جب اللہ ایک ہے تو اللہ کے گھر دو کیوں ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے کل بہت اچھی بات یہ بھی فرمائی کہ جب میں نے ان سے سوال رکھا کہ ہم ایک دوسرے کی قوت کیسے بن سکتے ہیں، تو خانم طیبہ بخاری نے یہ فرمایا اور بہت اچھی بات فرمائی کہ ہم دو نہیں ہیں، ہم ایک ہیں. یہ بہت اہم نکتہ جس کو عام ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں. وحدت امت، ایک دوسرے کی قوت. دشمنوں نے ہمیں بانٹ دیا ہے تاکہ ہماری قوت کم ہو. ہم اصل میں ایک ہیں. اور وہی بات جو آپ نے ریپیٹ کی، اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، قبلہ ایک. پھر ہم دو کیوں؟
ہم 4 کیوں، ہم 72 کیوں؟ مفتی صاحب، بلکہ اگلی کال بھی میں لے لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں آصف علی بھٹی عرض کر رہا ہوں ساہیوال سے. جناب بھٹی صاحب. اکثر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو. پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، بہت میں سمجھتا بڑا اہم ہے، کہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اکثر علماء حضرات مساجد میں، اداروں میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے، ایمان لانے میں اور ایمان کے داخل ہونے میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھے تینوں سوالات ایسے ہیں کہ جن پر پورے پروگرام ہو سکتے ہیں. بہت اچھے سوالات. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے سوالات ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اپنے موضوع پر. اب یہ سوال بہت اہم سوال، یہ اقم الصلاۃ، اور وہ اتل ما اوحی سے جو بات شروع ہو رہی ہے 21واں پارہ، وہاں بھی اقم الصلاۃ کی بات ہو رہی ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا، کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر انہوں نے درست کہا کہ قیام صلاح کا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. تو نماز کا قائم کرنا در حقیقت نظام صلاۃ کو قائم کرنے کا نام ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی یا نماز یہ رسم کی یا صرف اور صرف رواج کی چیزیں نہیں ہیں کہ پڑھی جانے والی ہوں، بلکہ یہ عادات کا نام ہے. تقوی یہ صرف اور صرف چند عبادتوں کے مجموعے کا نام نہیں، مزاج و مذاق کا نام ہے. آپ کا مزاج بن جائے، آپ کا مذاق بن جائے، آپ کے دماغ اور دل کی سوچوں کا محور بن جائے، نیکی عادت بن جائے. اور جب یہ مزاج بنتا ہے، عادت بنتی ہے، یعنی آپ کو ناجائز کام سے طبعی طور پر بھی نفرت ہونے لگ جائے. تو نماز کے قیام کا معاملہ یہ ہے، اور یہی وہ بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں دوسری گزارش پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دونوں باتیں اب جمع ہو گئی ہیں. وہ یہ کہ ہم نے قیام نماز کو ختم کر دیا ہے، قرات نماز، قرات صلاۃ کو شروع کر کے رکھا ہے. نماز کے پڑھنے کو شروع کیا ہوا ہے، نماز کے قائم کرنے کو ختم کیا ہوا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یاد رکھیے، ایک ہے نماز کا وہ ایک خاص خاکہ سٹرکچر، اور ایک ہے اس نماز کے پیچھے چھپا ہوا پیغام. ہمیں قرآن و حدیث نے نماز کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام کا حکم دیا ہے. جب آپ نماز جا کر کے ادا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ نے اللہ اکبر کہا تو ہاتھ اب آپ کے آزاد ہیں کیا؟ نہیں ہے آزاد. کیا آپ ایک ہاتھ کو اوپر، ایک کو نیچے، ایک پیر کو آگے، ایک کو دائیں، ایک کو بائیں، سر کو دائیں گھمائیں بائیں گھمائیں، یہ کر سکتے ہیں؟ نماز کے دوران میں آپ کے ہاتھ مقید، سر مقید، پیر مقید، دماغ اور دل مقید. یہ پیغام ہے اس بات کا کہ جیسے تم یہ 5-10 منٹ میں اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے احکام اور نظام کے مقید ہو، تو کچہری، منڈی اور بازار کے اندر بھی جا کر تم اللہ کے مقید ہو، اور اللہ کی کبریائی وہاں بھی قائم کرو، وہاں پر بھی قائم ہوگی. یہ پیغام وہاں پر جا کر، یہ ٹریننگ ہے. اور مسجد ٹریننگ گاہ ہے، یہاں پر آپ کی رنگروٹی ہو رہی ہے، مشق کروائی جا رہی ہے، تمرین ہو رہی ہے. ادھر جاؤ گے، اب سود سے تم کو بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، حرام خوری سے تم کو بچنا ہے. تمہاری آنکھیں آزاد کہاں ہیں؟ تمہارے کان آزاد کہاں ہیں؟ تمہاری زبان آزاد کہاں ہے؟ تمہاری فکر آزاد کہاں ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت. کافر جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن مومن تو ہر چیز کے اندر خدا کے حکم کا تابع رہتا ہے. تو یہ نماز دستور حیات کا نام ہے، ہم نے عبادت کا نام بنایا. قیام صلاۃ کا مطلب ہے ضابطہ حیات. تو اس کو ضابطہ حیات بنانا تھا. جب سے ہم نے اس کو ضابطہ حیات کے بجائے، دستور حیات کے بجائے 5 منٹ کی رسمی عبادت کا درجہ دے دیا ہے، امہ کا جب سے یہ تصور دین بدلا، عقیدہ بدلا، اس کے اثرات بھی پوری کی پوری امت پر انتہائی مذموم پڑ رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج معاشرے برباد ہے. سبحان اللہ. قیام صلاۃ آپ نے گفتگو بہت اچھی فرمائی. اچھا، اس کے لیے نماز، اگر اس کا خلاصہ ذکر کریں تو اقامت صلاۃ میں اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت ہے، ریاست کا کام ہے، انفرادیت ہے، ریاست کا کام ہے. یہ امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو جب یہ انفرادی سطح پہ تو کام ضروری ہے یہ ہو، میں اور آپ کریں، لیکن ریاست کی ذمہ داری کیا نہیں بنتی ہے؟ بالکل بنتی ہے. اس پر کچھ گفتگو فرمائیے. دیکھیں، روحانیت جس طرح روح کے بغیر جسم نامکمل، مسجد کے بغیر معاشرہ نامکمل. مسجد اگر آباد ہے تو معاشرہ آباد،
تعلیمی درسگاہوں سے تعلیمی انقلاب آتا ہے ملک میں، اسی طرح عبادت کا ماحول ہوگا مسجد میں 100% خشوع خضوع کے ساتھ. جس طرح کلاس میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم توجہ سے اپنے استاذ کے لیکچر کو لیتا ہے تو وہ کامیاب بن کے نکلتا ہے. بے توجہی سے کام لینے والا طالب علم بنے بغیر اسکول اور کالج سے نکلتا ہے. اسی طرح مسجد میں عبادت میں مصروف اللہ تعالیٰ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کی توجہ کے ساتھ جب وہ عبادت انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک روحانی کیف پیدا ہوتا ہے، ایک روحانی انقلاب آتا ہے. اس انقلاب کے اثرات پھر معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں. اب یہ جو اجتماعی نظام عبادت کا سب سے زیادہ اہمیت معاشرے میں تبدیلی، انفرادی اجتماعی زندگی میں تبدیلی میں سب سے بڑا کردار نماز کا ہے. اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور حدیث پاک میں جس کی نماز ٹھیک نکل آئی تو سمجھا جائے گا کہ اس کے سارے معاملات ٹھیک. نماز غلط نکل آئے گی تو سمجھا جائے گا اس کے سارے معاملات غلط. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح عقائد میں بنیادی اہمیت ایمان کو حاصل ہے، اسی طرح اعمال کے اندر بنیادی اہمیت نماز کو حاصل ہے. شرط یہ کہ حقوق اور آداب کے ساتھ ہم اس نماز کو پڑھیں. اور وہ کردار اب اگر ہم چاہیں کہ ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو، اور اس معاشرے کا ٹھیک کرنا بنیادی طور پر ذمہ داری ریاست کی ہے. لہذا جس طرح قانون کی حکمرانی ہم چاہتے ہیں تو قانون کی حکمرانی علماء نے لکھی ہے کہ 4 چیزوں سے، مغرب کی طرح نہیں، 4 چیزوں سے: قانون، اخلاق، روحانیات اور عقائد. بالکل ٹھیک ہے. روحانیات اور عقائد کے بغیر قانون کی حکمرانی اور معاشرے کا امن قائم و ممکن ہی نہیں. لہٰذا بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ روحانیت کا ماحول، عقائد کی اصلاح کا ماحول مسجدوں میں پیدا کر دیا جائے اجتماعی انداز میں. جب اجتماعی انداز میں پیدا ہوگا تو ملک کے اندر قانون کا احترام ہوگا، قانون کا بول بالا ہوگا. ٹھیک ہے. میرا کردار ٹھیک ہو جائے، میں نمازی، پرہیزگار، متقی، وہ نظر آنا چاہیے کہ میں وہ کردار جو مسلح پر ہے وہی کردار بازار میں بھی ہے. یقیناً یہ کام ریاست کا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور مکناؤں فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن کریم فرما رہا ہے جسے زمین پر ہم اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، جیسا کہ آپ حضرات نے فرمایا. لیکن میرا دل بدلے گا، میں بدلوں گا تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، ریاست بدلے گی، ریاست بدلے گی تو کائنات بدلے گی. یہ تصور انقلاب ہے. تصور انقلاب ہمیشہ اسلام جو تصور دیتا ہے وہ انقلاب اوپر سے نہیں آتا، انقلاب نیچے سے آتا. دل بدلتا ہے، جسم بدلتا ہے، فرد بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا تو ملک کا نظام بدلے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ملک کا نظام بدلے، نظام بدلے گا تو معاشرہ بدلے، پھر فرد بدلے. یہ ناممکن ہے. مفتی صاحب ایک پرچی آپ نکال لیے گا اور ایک سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ فریضہ ادا ہو جائے. مفتی صاحب کون خوش نصیب؟ سعد احمد USA. سعد احمد USA سے. سعد صاحب آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو جو ہم بھجوا رہے ہیں آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے، جو مشتمل ہوتا ہے کتابوں پر. مفتی صاحب سوال یہ بھی آیا تھا کہ ملازم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. ملازم کو تنخواہ میں زکوٰۃ دینا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، تنخواہ الگ ہوگی. جہاں تک تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ دیے جانے کا تعلق ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں. مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ غالباً آج کل 75,000 روپے اگر اس کے پاس نہیں ہے، 75,000 کے بقدر سونا چاندی بھی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. لیکن آج کل اس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. ملازم کی تنخواہ رکھتے ہیں کم، ماسی کی تنخواہ رکھتے ہیں کم، انہیں یہ امید دلائی جاتی ہے کہ ہماری زکوٰۃ آپ کو ملے گی، تو اس کی وجہ سے عملی انداز میں گویا کہ تنخواہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. بہت شکریہ. اس سے احترام. بہت شکریہ مفتی صاحب، اور بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب. آپ دونوں کا بڑا ممنون. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور کئی کنفیوژنز دور ہو جاتے ہیں آپ کی وجہ سے، ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. موضوع ہمارا مسجد آباد، معاشرے برباد. ہمارے نمازیوں پر مشتمل ہمارے معاشرے، کراچی سے لے کے خیبر تک، ہم مساجد میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، اثرات معاشروں پہ مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال ہم نے رکھا تھا. بہت خوبصورت باتیں سامنے آئیں. آخری بات جو عرض کروں گا اس کو بلکہ ریپیٹ کروں گا کہ جو کردار ہمارا مسلح پہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، وہی کردار ہمارا معاملات میں بھی ہونا چاہیے، روزمرہ زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے
کہ میں سچا اور پکا مسلمان ہوں، با کردار مسلمان ہوں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، تھوڑا تھوڑا اسلام نہیں۔ اور یہ بھی یہودیوں کے تعلق سے بات فرمائی تھی۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جو من پسند چیزیں ہیں وہ لے لو اور جو پسندیدہ چیزیں نہیں ان کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم نظام حیات دیتا ہے، مکمل نظام حیات دیتا ہے، اس کو خود پر نافذ کرنا اور پھر معاشرے پہ اس کا نفوذ، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ خواہ حکمران ہو یا خواہ ایک مجھ جیسا معمولی آدمی۔ خواتین و حضرات، کل ہم سیریز شروع کریں گے ایک حج کے حوالے سے۔ کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ حج کے دن قریب آ رہے ہیں، ہم پورے حج کی تعریف، حج کی تاریخ، حج کا مقصد، حج کے داخلی فوائد، حج کے ظاہری فوائد، اور پھر جب کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب دیواریں بلند کر رہے ہیں تو کیا دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا پہ بھی کل ہم بات کریں گے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔